میرے عزیز مسلمان بھائیوں، آج کی ہماری یہ مجلس شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ کی تحریک ریشمی رومال کی نسبت پر قائم کی گئی ہے۔ یہ تو ایک بڑی طویل تاریخ ہے، اور ہمارے ان اکابر نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے جو قربانیاں دیں، جو تکلیفیں اور مشقتیں اٹھائیں اور جو مجاہدے کیے، آج تو ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہمارے ان اسلاف کے ان کارناموں کی وجہ سے آج ہمیں سرخروئی حاصل ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک دو واقعے بیان کرتا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز کے ساتھ اتنی دشمناوٹ اور نفرت تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کسی موقع پر حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت، انگریز کی کوئی چیز اچھی بھی ہے آپ کی نگاہوں میں؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا، ہاں، اس کے کباب اچھے ہو سکتے ہیں۔ اتنی نفرت تھی حضرت کو انگریز سے۔ مالٹا سے جب رہا ہو کر تشریف لائے ہیں تو اسٹیمر میں آپ کا سفر ہوا تھا۔ وہ اسٹیمر بمبئی کی بندرگاہ سے کچھ دوری کے اوپر کھڑا کیا گیا تھا، اور وہیں سے چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر بندرگاہ پر پہنچنا تھا۔ اس موقع پر تحریک خلافت کے جو قائدین تھے، جن میں علی برادران کے میں سے مولانا شوکت علی جو بڑے بھائی ہیں، اور دوسرے حضرات، اور اسی طریقے سے مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے ہندوستان کے قائد مہاتما گاندھی، یہ سب حضرات حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے وہاں بمبئی تشریف لائے ہوئے تھے، اور اپنی اس تحریک خلافت کا سلسلہ، تو یہ دراصل یہ پہلی جنگ عظیم کا زمانہ تھا، 1914 سے 1919 تک، جو 18 تک چلی ہے، اور اسی جنگ عظیم کے نتیجے میں ترکی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اور یورپین ممالک نے ان کا جو بٹوارا کر لیا۔ تو اسی خلافت کو جو ختم کیا گیا تھا، اسی پر احتجاج کے لیے یہ تحریک جاری کی گئی تھی، تحریک خلافت کے نام سے، اور اسی کے ذریعے سے انگریز کے خلاف پورے ملک کے اندر لوگوں کے ذہن کو گویا سازگار کرنا تھا مقصد۔ تو یہ بڑے بڑے قائدین بمبئی پہنچے ہوئے تھے، اور بمبئی کے خلافت ہاؤس میں یہ ولی برادران وغیرہ کا قیام بھی تھا۔ جب حضرت کا اسٹیمر پہنچا ہے بمبئی کی بندرگاہ کے قریب، تو اس موقع پر حضرت تشریف لاویں چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر بندرگاہ پر، اس سے پہلے حضرت ہی کے منتسبین میں سے سر رحیم بخش صاحب، جو نواب آف بھاگلپور کے مدار المہام اور وزیر تھے، وہ مستقل خصوصی ملاقات کے لیے حضرت کے پاس پہنچے کشتی میں سوار ہو کر۔ وہاں یہ باقاعدہ انگریز کی طرف سے ان کو تیار کیا گیا تھا کہ حضرت کی خدمت میں جا کر کے یہ پیشکش کریں۔ چنانچہ انہوں نے جا کر حضرت سے درخواست کی کہ حضرت، بہت سے لوگ آپ کو الجھانا چاہتے ہیں، آپ اتریں گے، ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ ان کی ہمنوائی کریں۔ آپ تو
جو ہیں بڑھاپی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور بیمار اور کمزور بھی ہیں، اپنی زندگی کے ان آخری ایام کو سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنے گھر پر اللہ کی عبادت اور یکسوئی میں اور قوم کی گویا دینی تربیت کے اندر آپ استعمال کریں، اور آپ یہاں نہ ٹھہریں، اتر کر سیدھے اپنے وطن دیوبند تشریف لے جائیں۔ میں مستقل گویا کوچ کا اور جو ہے ریلوے کے اس کا انتظام کرتا ہوں۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور میں نے وہ جملہ سنا تھا ابھی ایک دو روز پہلے جب مجھے کہا گیا کہ یہاں مجھے شرکت کرنا ہے، میں نے اس جملے کو معلوم کرنے کے لیے جو ہے کچھ ایک دو کتابیں بھی منگوائی، لیکن مجھے وہاں ملا نہیں۔ حضرت نے گویا ان کو یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں چلنے کے قابل نہ رہوں، حرکت نہ کر سکوں، تو چارپائی میں جنازے کی طرح مجھے لٹا کر میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ پورے ملک کے اندر مجھے پھراؤ، اور میں لوگوں سے کہوں گا انگریز کے خلاف جو ہے مقابلہ کرو اور جنگ لڑو آزادی کے واسطے۔ تو بہرحال یہ ان کا حضرات کا جذبہ تھا۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی کے بعد زیادہ عرصہ آپ حیات نہیں رہے، لیکن جو کچھ بھی بیماری والی زندگی آپ کی تھی، آپ نے اپنے پورے اوقات کو اس ملک کی آزادی کے لیے صرف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شاگرد دیے تھے، ایسے عظیم تھے جو اپنے اپنے شعبے میں اور اپنے اپنے فن میں گویا اس زمانے کے امام تھے۔ علم حدیث میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا، علم کلام کے ماہرین میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی جیسا آدمی، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ جو علم فقہ کے اندر اپنا کوئی ثانی اور جواب نہیں رکھتے تھے، اور جو ہے مجاہدہ اور اسی طریقے سے روحانی گویا روحانی علوم اور اسی طریقے سے لوگوں کی تربیت کے اعتبار سے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور آج دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ جاری ہے اس کے بانی مبانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے مجدد مانے گئے، اور ان کی خدمات اور ان کی جو ہے تالیفات اور تصنیفات کا سلسلہ آج بھی جو ہے اپنے فیض کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ سب بڑے بڑے حضرات یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ سے وہ کام لیا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، اور آپ جس طرح بڑوں کو اپنے سے مانوس کرتے تھے، چھوٹوں کو بھی مانوس کرتے تھے۔ سید الملت حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بخاری پڑھانے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی جو ہے طلباء کو، مخصوص طلباء کو پڑھاتے تھے تاکہ ان کی ذہن سازی کی جائے۔ بہرحال یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، اور جیسا کہ آپ نے سنا یہ کوئی تحریک خالی مسلمانوں سے تعلق نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس پورے بر صغیر کو آزاد کرانا جو ہے ان کے پیش نظر تھا، اور اسی لیے اس تحریک کی صدارت جو ہے یہ پنجاب کے رہنے والے راجہ جو ہے مہندر سنگھ، متھرا کے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو صدر قرار دیا گیا تھا، اور سیکرٹری جو ہے مولانا برکت اللہ وغیرہ۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی تحریک تھی جو مسلمان اور ہندو دونوں قوموں نے مل کر آگے اس کو چلایا تھا اور اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ ملک تو بحمدللہ آزاد ہو چکا، آج ہم اس آزاد ملک کے شہری ہیں۔ اس ہندوستان کی ایک خصوصیت یہ رہی ہے، قدیم زمانے سے یہ مختلف قوموں کا مسکن رہا ہے۔ آپ نے ابھی جو ترانہ سنا اس میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس ملک کی یہ تہذیب تمام قومیں آپس میں رواداری کے ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کے مذہب کی رعایت کرتے ہوئے اور احترام کرتے ہوئے، آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اس ملک کی ترقی میں جتنا زیادہ حصہ لیں گے وہ گویا اس ملک کے لیے ترقی کا باعث ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا وہاں مفتی محمود صاحب کی زبانی کہ گویا یہ
اس صورت کے اندر اگر سب قومیں مل کر کے یہ ہوگا تو یہ ایک بڑی طاقت مہاستہ بن کر کے سامنے آئے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں مواقع دیے ہیں، یہ سیاسی منظرنامے بدلتے رہتے ہیں، لیکن اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن اونچے اخلاق، صفات اور کمالات سے متصف ہونے کی ترغیب دی تھی، خاص طور پر دیانت و امانت، آج امانت کا جذبہ دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگوں سے لے کر جو ہے حکومت کے اور بلکہ جو ہے خانگی پیڑھیوں میں کام کرنے والے، کرسیوں پر بیٹھنے والے، اور اپنے گھروں میں بھی اور تجارتوں میں بھی خیانت عام ہو گئی، جس کی وجہ سے جو ہے بڑی افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس ملک کو کیا دے سکتے ہیں، ہم بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ جو مسلمان اپنی جگہ پر جو کام کرتا ہے پوری امانت و دیانت کے ساتھ اگر کرے گا اور اپنے فرض منصبی کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انجام دے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں یہاں رہنے والی بسنے والی تمام قوموں کے دلوں میں جگہ پائے گا، آپس کی محبتیں بڑھے گی، ملک ترقی کرے گا۔ حضرت مولانا سید محمود صاحب نے جو 5 چیزیں بیان کی تھی، میں اس کی تائید کرتے ہوئے ضرور کہوں گا، جتنے بھی ہمارے وہ احباب جو پوری دنیا کا دورہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیتے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں آنا جانا ہوتا ہے، اور ایسے وہ حضرات جن سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم، جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے کسی سفر سے، ان کی واپسی میں یا میری واپسی میں، تو ایک جملہ ہمیشہ وہ یہی کہا کرتے ہیں کہ ساری دنیا سے گھوم پھر کر آ کر یہاں ہماری زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کی ان خوبیوں اور جو ہے ان خصوصیات کا ہمیں ڈھونڈے سے بھی کہیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو جو لوگ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو، ان سے آپ پوچھئے، اس کی قدر کیجئے، اور یہاں رہ کر کے ہم اس ملک کی ترقی میں جتنا بھی زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکتے ہیں۔ ہمارے اکابر کی ان قربانیوں کا تقاضا ہے، انہوں نے قربانیاں اسی لیے دی تھی کہ یہ ملک آگے بڑھے اور آپس کی محبتیں بڑھے، اور جیسا کہ کہا کسی ایک قوم یا کسی ایک جماعت اگر کہ جو ہے پیچھے رہنے سے ملک پیچھے رہے گا۔ ملک تو ترقی یافتہ اسی وقت کہلائے گا جب ملک کے تمام قومیں جو ہیں وہ اس ترقی میں برابر کی حصے دار ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور آج کی اس مجلس کی نسبت سے میں آپ حضرات سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ پر اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے ہوئے اس ملک کی ترقی کی نسبت سے اس پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے پوری امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرے، اور اس ملک کو بام عروج پر پہنچانے کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آج جمعیت علماء نوساری کی جو ہے ماتحت یہ اجلاس جو یہاں پر ہوا، میں ان تمام منتظمین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو ہے اجلاسوں اور جمع ہو کر کے جو ہے مل جل کر کے ایسی چیزوں پر گفتگو کر کے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہم مل جل کر کے اب سوچیں اور جو ہے نیا عزم اور حوصلہ لے کر یہاں سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل
سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ ہمیں چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ہمارے ان اسلاف کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دیں اور تکلیفیں جھیلی، اے اللہ ان کی قدر کرتے ہوئے اس ملک کی ترقی میں ہر پہلو سے حصہ لینے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر ہدایت کو اے اللہ اپنے دل میں اتار کر اے اللہ ان اوصاف جمیلہ اور اخلاق فاضلہ سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے اپنی فرائض منصبی کو پوری دیانت و امانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں